عثمان بن عفان رضی اللہ تعالی عنہ انه قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ۔ محترم حضرات، وقت کافی ہو گیا ہے، تقریباً 1 بجنے والے ہیں، اور آپ حضرات کے صبر کو اور آپ کے یہاں جمع رہنے کی ہمت کو سلام۔ اور بڑی خوش قسمتی والی بات بھی یہ ہے کہ ایک تو دینی جلسہ اور اس پر مبارک رات۔ حدیث پاک میں آتا ہے آج کی رات کے تعلق سے کہ قوموا لیلہا وصوموا نہارہا، کہ شب برات میں آدمی راتوں کو عبادت کرے اور دن میں اگر مناسب ہو تو روزہ رکھے۔ میں نے اب حضرات کے سامنے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث پڑھی ہے، خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تم میں سب سے بہتر وہ ہے جو قرآن پاک کو سیکھے اور سکھائے۔ ایک روایت میں ہے خیارکم من تعلم القرآن وعلمہ۔ اللہ تعالیٰ نے جتنی کتابیں اس دنیا میں نازل کی ہیں، ان تمام کتابوں میں سب سے بہتر کتاب قرآن پاک ہے۔ اور جس طرح سے زمین پر رہنے والوں کے لیے آسمان کے تارے چمکتے ہوئے نظر آتے ہیں، ایسے ہی آسمان والوں کو زمین پر وہ جگہ چمکتی ہوئی نظر آتی ہے جہاں پر اللہ کا ذکر اور قرآن پاک کا تذکرہ اور قرآن پاک کی تلاوت ہوتی ہے۔ گویا کہ اس علاقے کا سب سے بہترین مرکز یا سب سے بہترین جگہ اگر کوئی ہے تو وہ جگہ ہے جہاں پر قرآن پاک کو سیکھا جاتا ہے یا سکھلایا جاتا ہے۔ قرآن پاک اللہ تعالیٰ کی وہ بڑی دولت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہی نازل کی ہے اور اللہ تعالیٰ نے ہی اس کی حفاظت کا وعدہ کیا ہے۔ آپ حضرات کے یہاں ابھی چند بچوں کی دستار بندی کی گئی، بہت سارے لوگوں کو سند دی گئی، بہت سارے لوگوں کو انعامات سے نوازا گیا، اور قرآن پاک کی تکمیل کی، بعض لوگوں نے قرآن پاک کو حفظ کیا۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ جس شخص کو اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک کی دولت سے نواز دیا ہو اور اس کے بعد وہ کسی دوسری نعمت پر للچائی ہوئی نگاہ سے دیکھے یا کسی دوسری نعمت کی طرف دیکھ کر اس کا دل للچائے تو اس نے قرآن پاک کی عزت نہیں کی، اس نے قرآن پاک کی بے حرمتی کی۔ قرآن پاک سے بڑی دولت اس دنیا میں نہیں ہے، اور جس شخص کو یہ مل جائے اس سے بڑا خوش قسمت کوئی نہیں ہے۔ حدیث پاک میں آتا ہے، ماں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہے کہ الماہر بالقرآن مع السفرۃ الکرام البررہ، کہ جو قرآن پاک کا ماہر ہے وہ انتہائی معزز فرشتوں کے ساتھ ہوگا۔ اللہ تعالیٰ اسے انتہائی معزز فرشتوں کے ساتھ رکھیں گے، اور پھر فرمایا کہ والذی یتتعتع فیہ وَهُوَ شَاقٌ عَلَيْهِ فَلَهُ أَجْرَانِ۔ ایک آدمی ہے جس نے قرآن پاک حفظ تو نہیں کیا، لیکن وہ قرآن پاک ناظرہ پڑھا ہوا ہے اور اٹک اٹک کر پڑھ رہا ہے، تو فرمایا کہ وہ آدمی جو ناظرہ قرآن پاک اٹک اٹک کر پڑھ رہا ہے اسے اس پر اللہ تعالیٰ 2 ثواب عطا فرمائیں گے۔ ایک تو قرآن پاک پڑھنے کا، اور اٹک اٹک کر جو اس کو مشقت ہو رہی ہے اللہ تعالیٰ اس پر بھی اس کو ثواب عطا فرمائیں گے۔ غزوہ احد کے موقع پر جب مسلمانوں کی ایک بڑی تعداد شہید ہو گئی اور ایک ایک قبر میں کئی صحابہ کرام کو دفن کیا جا رہا تھا، ایک کفن میں 2 صحابہ کرام کو جو ہے ان کی تکفین کی جا رہی تھی، تو جب ایک کفن میں 2 صحابہ کرام کو دفن کیا جا رہا تھا اور جب قبر میں رکھنے کا وقت آیا تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ ان دونوں میں سے جو زیادہ قرآن پاک پڑھا ہوا ہو پہلے اسے آگے کرو اور بعد میں دوسرے نمبر پر رکھنا، اور فرمایا کہ انا شہید لہؤلاء یوم القیامہ، میں کل قیامت کے دن اس قرآن پڑھنے والے کی گواہی دوں گا۔
تو یہ قرآن پاک جو ان بچوں نے پڑھا ہے، آج یہ علم دین حاصل کر رہے ہیں، اور علم دین پڑھنے کے بعد جو قرآن اور حدیث کی نورانیت ان کے دلوں میں آئے گی تو وہ انشاءاللہ اچھے شہری بھی بنیں گے، اچھے انسان بھی بنیں گے، اچھے آگے چل کر ماں باپ بھی بنیں گے اور اچھی اولاد بھی بنیں گے۔ قرآن اور حدیث کا علم ہوگا تو باپ کا کس طرح سے حق ادا کرنا ہے، ماں کا کس طرح سے حق ادا کرنا ہے، بھائیوں کا کس طرح سے معاملہ کرنا ہے، وہ ساری چیزیں ان بچوں کو پتا ہوگی اور ساری نعمتیں ختم ہو جائیں گی۔ دنیا کی ہر نعمت کو زوال ہے، لیکن قرآن پاک ایک ایسی نعمت ہے کہ جس کو زوال نہیں ہے، وہ مرنے کے بعد بھی کام آئے گی۔ نوشہر و عادل، اس کا بیٹا خسرو، زمانہ جاہلیت میں اس نے ایک محل بنوایا اور 11,000 ستونوں پر وہ محل بنوایا، اور کتنے دن اس میں رہا؟ وہ صرف 10 سال اس محل میں رہا۔ اس کے بعد میں پرویز قیصر نے اس محل پر حملہ کیا، اس محل کو جلا دیا، اس کو ختم کر دیا۔ یعنی 11,000 ستونوں پر جو محل بنا ہوا تھا اس میں وہ صرف اور صرف 10 سال رہا۔ دنیا کی نعمتیں سب کی سب ختم ہو جائے گی، دنیا کی بلڈنگیں جتنی مال و دولت ہے سب ایک دن انسان سے چھوٹ جائے گا۔ اسی لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آدمی دنیا میں اگر کسی نعمت پر حسد کرے یا دنیا میں کسی نعمت پر اگر رشک کرے تو وہ 2 نعمتیں ہیں، 2 چیزیں ہیں، ان 2 چیزوں میں تو حسد چل سکتا ہے، اس کے علاوہ حسد کرنا جائز نہیں ہے، حرام ہے۔ لا حسد الا فی اثنین، حسد صرف 2 چیزوں میں ہوگا، اور وہ 2 چیزیں کیا ہیں؟ رجل علمہ اللہ القرآن، ایک وہ شخص کہ جس کو اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک سکھلایا، وَيَتْلُوهُ آنَاءَ اللَّيْلِ وَآنَاءَ النَّهَارِ، اور جب قرآن پاک اس نے سیکھ لیا اور قرآن پاک اس نے پڑھ لیا اور وہ اس کی تلاوت دن رات کر رہا ہے، اور اس کا ایک پڑوسی ہے اور وہ اسے دن رات قرآن پاک کی تلاوت کرتے ہوئے دیکھ رہا ہے کہ یہ تو چلتے ہوئے بھی قرآن پڑھ رہا ہے، بیٹھے ہوئے بھی قرآن پڑھ رہا ہے، اب وہ اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہے یا لیتنی اوتیت مثل ما اوتی فلان وعملت مثل ما يعمل به، کہ اللہ کاش یہ قرآن پاک کی دولت مجھے بھی مل جاتی تو میں بھی اسی طرح چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے پڑھتا جس طرح میرا پڑوسی پڑھ رہا ہے۔ اس چیز میں حسد کو قرآن پاک میں، حدیث میں، اور اس چیز کے بارے میں حسد کو شریعت نے کہا کہ اس بارے میں حسد کرو کہ میں قرآن پاک اچھے سے اچھا پڑھ جاؤں اور قرآن پاک کی دولت مجھے نصیب ہو جائے۔ اور دوسرا حسد، ایک آدمی ہے جسے اللہ تعالیٰ نے مال دیا ہے اور وہ مال کو اللہ کے راستے میں خرچ کرتا ہے، اب اس کا پڑوسی دیکھ رہا ہے کہ یہ مال اللہ کے راستے میں خرچ کر رہا ہے، کاش اللہ مجھے بھی دیتا، میں بھی غریبوں کی مدد کرتا، میں بھی اللہ کے راستے میں خرچ کرتا، میں بھی مسجد مدرسے میں لگاتا، میں بھی غریبوں اور مسکینوں کی مدد کرتا۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ حسد کرنا بھی اس کے لیے جائز ہے۔ تو قرآن پاک اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ اولذی لیس فی جوفی شیء، کہ جس دل میں قرآن پاک کا کوئی حصہ نہ ہو وہ ایک ویران گھر کی طرح ہے۔ مفتی ظہیر صاحب بتا رہے تھے کہ ہم نے نوجوانوں کا کورس شروع کیا تو مستورات کی طرف سے تو اچھا رسپانس ملا اور مستورات تو پابندی سے آئی، لیکن نوجوانوں کا ایک بیچ شروع ہوا اور وہ شروع ہوتے ہی پورا بھی نہیں ہو پایا اور کچھ لوگ چھوڑ کر کے درمیان میں چلے گئے اور ایک پورا ہو گیا تھا اور اس کے بعد وہ شروع نہیں ہوا۔ تو جتنی ضرورت مستورات کو ہے اتنی ضرورت نوجوانوں کو بھی ہے، اور جب تک قرآن پاک کا علم حاصل نہیں ہوگا تو شریعت کا علم حاصل نہیں ہوگا، اور شریعت کا علم حاصل نہیں ہوگا تو نہ تو باپ بیٹے کا ادا کرے گا اور نہ باپ بیٹے کی اچھی تربیت کر پائے گا اور نہ بیٹا باپ کو باپ سمجھے گا۔ ابھی ایک مرتبہ کا واقعہ ہے، سالوں پہلے کی بات ہے، شب برات کا ہی دن تھا، یعنی عصر سے پہلے کی بات ہے، میں مسجد سے گھر جا رہا تھا، راستے میں ایک عورت نے مجھے روکا محلے کی، انہوں نے کہا جی امام صاحب آج شبرات ہے؟ میں نے کہا ہاں آج شبرات ہے۔ بولے یہ آج کی رات میں اللہ تعالیٰ سے کوئی دعا مانگے تو وہ اللہ تعالیٰ پوری کرتا ہے؟ میں نے کہا بالکل پوری کرتا ہے۔
بولے اللہ سے دعا کرو کہ میرا بیٹا مر جائے. وہ یہ کہہ رہی تھی اللہ سے دعا کرو میرا بیٹا مر جائے. میں نے کہا ارے اما یہ ایسی کیسی بات کر رہے ہو؟ ہم اس کو دیکھتے تھے کہ وہ بیٹا آئے دن ماں کو پریشان کرتا تھا, شراب پیتا تھا, بدتمیزی کرتا تھا. میں یہ نہیں کہتا کہ اس کی ماں کی بددعا اسے لگی ہے, لیکن اس کے 2 سال کے اندر تقریباً 40 سے 41 سال کی عمر تھی, بغیر کسی بیماری کے وہ نوجوان دنیا سے چلا گیا آج سے 5 سال پہلے. تو جب تک علم دین حاصل نہیں ہوگا تو اولاد ماں باپ کو حق ادا نہیں کرے گی. یہ مفتی صاحب میرے برابر میں بیٹھے ہیں, ابھی اس سال بمبئی جا کر آئے. یہ ایک مسجد کا واقعہ بیان کر رہے ہیں کہ مسجد میں کچھ لوگ بیٹھے ہوئے تھے, ایک کار آئی اور اس کار کے پیچھے ایمبولینس آئی اور اس ایمبولینس میں ایک ڈیڈ باڈی رکھی ہوئی تھی. کچھ لوگ اترے اور مسجد میں لوگوں سے آ کر کے کہا کہ یہ ہمارے والد کی ڈیڈ باڈی ہے, ہمارے پاس اتنا ٹائم نہیں ہے, ہم لوگ کاروباری آدمی ہیں, ایک کام کرو یہ آپ پیسے لو اور ان کی تجہیز اور تکفین کر دو, ان کو غسل وغیرہ دے دو. تو ان ذمہ دار لوگوں نے کہا کہ آپ کو پیسے دینے کی ضرورت نہیں ہے, یہ کام ہم خود کر دیں گے. وہ اولادیں اپنے باپ کی باڈی کو مسجد کے دروازے پر چھوڑ کر چلی گئی. حدیث پاک میں آتا ہے کہ اگر تم یہ چاہتے ہو کہ تمہاری اولاد تمہارے ساتھ حسن سلوک کرے, اگر تم یہ چاہتے ہو کہ تمہاری اولاد فرما بردار رہے, تو تم اپنے ماں باپ کی فرما برداری کرو. اور تم میں سے کوئی یہ چاہتا ہے کہ اس کے رزق میں برکت ہو اور اس کی عمر میں برکت ہو, اس کو چاہیے کہ اپنے والدین کے ساتھ اچھا سلوک کرے. آج کی رات شب برات ہے, بہت سارے لوگوں کی مغفرت ہوگی, لیکن ان میں وہ لوگ بھی ہیں کہ جو اپنے ماں باپ کے نافرمان ہیں, اللہ تعالیٰ ان کی بخشش نہیں فرماتا. شراب پینے والے کی بخشش نہیں فرماتا, پتہ رحمی کرنے والے کی بخشش نہیں فرماتا. تو اگر بچے ہمارے علم دین سیکھیں گے تو انہیں یہ پتا ہوگا کہ ماں باپ کی طرف ایک محبت بھری نگاہ سے دیکھنا ایک مقبول حج اور عمرے کا ثواب رکھتا ہے. اب جسے یہ پتا چل گیا کہ صبح صبح ماں باپ کی طرف محبت بھری نگاہ سے دیکھنا ایک مقبول حج اور عمرے کا ثواب رکھتا ہے, تو وہ صبح جب گھر سے باہر نکلے گا تو اپنے باپ کو اور ماں سے حالات پوچھے بغیر گھر سے نکل سکتا ہے؟ وہ ضرور جائے گا, وہ پوچھے گا کہ رات کو آپ کی کھانسی کی آواز آ رہی تھی, رات کو آپ کے گھرانے کی آواز آ رہی تھی, رات کو ٹوائلٹ کا دروازہ بار بار کھل رہا تھا, کہیں دست تو نہیں ہو گئے, کہیں آپ کو پریشانی تو نہیں ہے, کھانسی تو نہیں ہو گئی. وہ صبح بیٹا جب تیمارداری کرے گا تو ماں باپ کی دعائیں لے گا, اور ماں باپ کی دعائیں لے گا تو دنیا میں بھی ترقی کرے گا اور آخرت میں بھی ترقی کرے گا. اور جسے ماں باپوں کے حقوق پتہ ہی نہیں ہوں گے, تو ہم نے ایسا بھی دیکھا ہے کہ صبح پتہ چلا کہ باپ کا انتقال ہو گیا, لیکن یہ نہیں پتہ چلا کہ رات کو کس وقت میں انتقال ہوا. منہ کھلا کا کھلا رہ گیا, ہاتھ پیر مڑے کے مڑے رہ گئے, پاؤں مڑے کے مڑے رہ گئے. 1 گھنٹے بعد 1.5 گھنٹے بعد تو ظاہر سی بات ہے ہاتھ پیروں کو سیدھا کرنا ہی ممکن نہیں ہو پاتا. تو آج ہماری جو بچے علم دین حاصل کر رہے ہیں, یہ نئے صرف کے دین حاصل کر رہے ہیں, بلکہ اچھے شہری بن رہے ہیں, اچھے فرما بردار اولادوں کی طرف اولاد بننے جا رہے ہیں اور اچھے رشتہ دار بننے جا رہے ہیں. اللہ تعالیٰ ان والدین کو بہت بہت جزائے خیر عطا فرمائے کہ جنہوں نے اپنی اولادوں کو اس علم دین کے لیے چنا. ساری دولتیں اس دنیا کی ختم ہو جائیں گی. نوشہر و عادل جس کے بیٹے نے 11,000 ستونوں پر محل بنایا, قرطبہ اسپین میں جمال عبد الرحمن ناصر نے ایک محل بنوایا, 3,616 تو اس محل کے برج بنوائے, اور سن 300 ہجری میں اس کا کام شروع کروایا, اور 1,000 کچھر لگوائے, 10,000 مزدور لگوائے, دنیا بھر کا سونا چاندی اکٹھا کر کے اس میں لگایا. لیکن کتنے سال رہا؟ صرف 25 سال اس محل میں رہا, صرف 25 سال اس محل میں رہا, اور سن 350 ہجری میں اس کا انتقال ہو گیا. دنیا کی دولت سب یہیں فنا ہو جائے گی. جن لوگوں نے اس کی سوانح عمری لکھی ہے, اس کی زندگی کے حالات لکھتے ہیں, اس میں انہوں نے یہ لکھا ہے کہ اس کی زندگی کے کیول 14 دن ایسے تھے کہ جس میں اس نے یہ کہا کہ میں خوش ہوں, آج مجھے کوئی تکلیف نہیں ہے. بتائیے, جس نے 3,500 برجوں پر محل بنایا اور 50 سال سن 350 ہجری میں اس کا انتقال ہوا, اس نے کہا کہ میری زندگی کے کیول 14 دن ایسے رہے کہ جس میں میں بغیر ٹینشن کے رہا ہوں. دنیا کی ساری دولت فنا ہو جائے گی. ایک عربی کا مقولہ ہے, لدول الموت وبنون الخرابی, کہ
پیدا ہو جاؤ مرنے کے لیے اور تعمیر کرو ویران کرنے کے لیے۔ آس پاس میں بہت بڑی بڑی بلڈنگیں ہیں، بڑے بڑے مکانات ہیں، اس سے آگے چلے جاؤ تو پہاڑ ہے، اس سے آگے چلے جاؤ تو پہاڑوں پر محل ہے۔ آج کہاں ہیں وہ محلوں میں رہنے والے؟ آج کہاں ہیں بڑے بڑے مکانوں میں رہنے والوں کے بزرگ؟ کسی کا دادا ہے تو پردادا اس دنیا سے چلا گیا، کسی کا دادا چلا گیا، کسی کا باپ چلا گیا، کسی کا بیٹا چلا گیا، کسی کی ماں چلی گئی، کسی کی دادی چلی گئی۔ کیا لے کر گئے دنیا سے؟ آج اگر یہ قرآن پاک کی دولت اگر کسی کے دل میں ہے تو انشاءاللہ مرنے کے بعد بھی ان کے بھی کام آئے گی، ان کی اولادوں کی بھی کام آئے گی، ان کے پوتوں اور پڑپوتوں کے بھی کام آئے گی۔ اسی لیے ہم نے یہ مدرسہ قائم ہوا ہے۔ اللہ تعالیٰ جزاک عطا فرمائے مدرسے کے ذمہ داروں کو، صدر حاجی حافظ عباس صاحب کو، مفتی ظہیر صاحب کو، اکرام الدین بھائی کو، اور دیگر جتنے بھی ذمہ داران ہیں، نام یاد نہیں آ رہے۔ ایسا اچھا موقع، اتنا اچھا پریزنٹیشن اور اتنی اچھی تیاری ان بچوں نے کی ہے اور اس کو اچھے انداز میں پیش کیا ہے کہ بڑے بڑے مدارس میں بچے اس طرح کے انداز، اس طرح کے پروگرام پیش نہیں کر پاتے۔ خاص طور پر ہم نوجوانوں کو پڑھنا چاہیے، صرف یہ نہیں کہ مدرسے میں جن بچوں نے داخلہ لیا ہے وہی پڑھیں گے۔ ہم بار بار مثال دیتے ہیں، میں اور مفتی شاہ الدین صاحب ہم ملنے گئے، وہ ہوٹل کلنسن کے جو مالک ہیں شفیع بھائی ناولٹی والے، مفتی صاحب صحیح کہہ رہے تھے کہ ہمارے پاس ایک آدمی ہوٹل پر بیٹھا ہے اور چائے کی چسکیاں لے رہا ہے، رات کو 1:30 بجے تک ہوٹلوں پر وقت برباد کر رہے ہیں، لیکن اگر کسی کام کے لیے وہ تو ٹائم ہی نہیں ہے۔ وہ اتنی بڑی ہوٹل کا مالک، اتنی بڑی فیکٹریوں کا مالک، 68 سال کی عمر میں اس نے نازلہ قرآن کریم پڑھنا سیکھا ہے، اور اتنا بڑا بزنس میں آج حال یہ ہے ان کا کہ ان سے جب ملاقات ہوئی ہماری تو بولے کبھی بھی چاہے رات کو 1 بج جائے 2 بج جائے، کسی میٹنگ سے آؤں، کسی فیکٹری سے آؤں، بغیر قرآن پاک کی تلاوت کیے ہوئے نہیں سوتا ہوں۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ جو آدمی قرآن پاک کی تلاوت کر رہا ہے، اللہ کا ذکر کر رہا ہے اور اسے مانگنے کا موقع نہیں مل رہا، من شغلہ قرآن و ذکری ان مسئلتی، ایک آدمی قرآن پاک کی تلاوت کر رہا ہے۔ تلاوت دراصل اللہ تعالیٰ سے بات چیت ہے، اللہ تعالیٰ سے مخاطب ہونے کا ایک موقع ہے، اور اس کی وجہ سے وہ دعا نہیں مانگ پا رہا۔ ایک آدمی تسبیح میں مشغول ہے، سبحان اللہ کی تسبیح پڑھ رہا ہے، الحمدللہ کی، استغفار کی، درود شریف کی تسبیح پڑھ رہا ہے، لیکن اسے دعا مانگنے کا موقع نہیں مل رہا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یقول ربی عز وجل اعطیتہ افضل ما اوتی السائلین، میں اسے ان تمام لوگوں سے زیادہ عطا کرتا ہوں جو ہاتھ پھیلا کر میری بارگاہ میں دعا مانگنے والے ہوتے ہیں۔ تو یہ خوش قسمت بچے ہیں اور سماج کے بہت اچھے بچے ہیں کہ جو ہر طرح کی برائیوں سے ہٹ کر اللہ کے پاک کلام کو اپنے پاک ہاتھوں میں لے کر دن رات کے مشغلے کے ساتھ اس قرآن پاک کی علم کو سیکھ رہے ہیں اور اس محلے میں برکت کا ذریعہ بن رہے ہیں، اس ادارے کے لیے برکت کا ذریعہ بن رہے ہیں، اور بلکہ پورے شہر ہی نہیں پوری دنیا میں اسلام کی نورانیت کا جگہ بن رہے ہیں۔ اس لیے آپ تمام حضرات سے درخواست ہے جہاں تک ہو سکے یہ اپنا ادارہ ہے، اپنا مدرسہ ہے، اپنے بچے ہیں، ان بچوں کو محبت بھری نگاہ سے دیکھو، ان بچوں کے سر پر محبت بھرا ہاتھ پھیرو، ان بچوں کی جہاں تک ہو سکے اپنے بچوں کی طرح مدد کرو، اور جہاں تک ہو سکے اس ادارے کے لیے بھی دعا کرو، اپنے لیے بھی دعا کرو کہ اللہ تعالیٰ ہماری تمام اولادوں کو بھی اسی طرح قرآن پاک کا عالم، اسی طرح قرآن پاک کا حافظ، اسی طرح دین کا جاننے والا، اسی طرح شریعت کا جاننے والا اللہ تعالیٰ ہمیں بنا دے۔ ورنہ ان کی عمر کے بچے ہم دیکھ رہے ہیں کہ سماج میں کس طرح سے بے حیائی عام ہو رہی ہے، کس طرح سے فحاشی اور سود اور نشہ عام ہو رہا ہے۔ نشے کے خلاف تو بہرحال بات ہوتی رہتی ہے۔ بہرحال اللہ تعالیٰ آپ تمام لوگ حضرات کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ میں اسی پر اپنی بات ختم کرتا ہوں۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ جزاک اللہ خیر، احسن الجزا۔ اب میں ہمارے دوسرے مہمان خصوصی مفتی شہاب الدین صاحب رحیمی قاسمی دعوت برکاتہ عالیہ سے درخواست کرتے ہیں کہ وہ اپنے طویل تجربات کی روشنی میں ہم سب کی رہنمائی فرمائیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمده ونصلی علی رسوله الکریم، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا ایہا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ
ولا تتبعوا خطوات الشیطان انه لکم عدو مبین. صدق اللہ العظیم. حضرات گرامی